السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اولین سرما کی اس شام نواب زادہ لیاقت علی خان 3:45 بجے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبال کے بعد وزیر اعظم مائیک پر آئے۔ وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے اخوان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگر 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے اور کہا کہ گولی کس نے چلائی؟ مارو! 9 سیکنڈ بعد 9mm پستول کا ایک فائر سنائی دیا، پھر یکے بعد 3 فائر سنائی دیے۔ اگلے 15 سیکنڈ تک رائفل کے ملے جلے فائر سنائی دیتے رہے۔ اس وقت تک قاتل کے ارد گرد موجود لوگوں نے اسے قابو کر لیا۔ اس کا پستول چھین لیا گیا، مگر ایس پی حنیف خان کے حکم پر انسپکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پستول سے یکے بعد دیگر 5 گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا۔ جلسہ گاہ میں سے وزیر اعظم شدید زخمی حالت باہر لائے۔ وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کو اسی ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ گاڑی میں سے لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پر اسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ لیاقت علی خان کا قتل وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ سے نکل کر سرکاری اہلکاروں اور ان کے کاسہ لیس سیاست دانوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ قتل کے محرکات سازشوں کے نام اور واقعات کا تانا بانا شکوک و شبہات کی گہری دھند میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اسی سازش سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔